بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پر بات کرتے ہوئے ہم آج یہ بات چیت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں کس طرح کا طرز عمل رکھا اور ان میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ تو کتاب الشفا میں قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ایک پورے باب یا چیپٹر میں نوٹ کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ایک انسان کی حیثیت سے بہت ساری باتیں اور کام کیے جو کہ ان چیزوں سے مختلف ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم کے لیے کیے جائیں، اور اس میں بھی اپنی امت کے لیے اور دنیا کے لیے کوئی مثال قائم کرنا مقصود تھا، کوئی میسج دینا، کوئی پیغام دینا مقصود تھا۔ جیسے کہ حضرت رافع نے روایت کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کے درختوں کی قلم بندی کرتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں پولینیشن کرتے ہیں۔ اس کو سادے الفاظ میں کیا جائے تو کھجور کے جو نر درخت ہوتے ہیں اور جو مادہ درخت ہوتے ہیں ان کی جو ان کا ایک وہ جو پھول ہیں جیسے اس پہ جو بورا ہوتا ہے اس کو دوسرے درخت تک لے کے جانا یا اس میں لگانا، یہ اس کو قلم بندی کرنا یا پولینیشن کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ جب وہ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یا رسول اللہ ہم یہ کھجوروں کے درختوں کو کرتے ہیں تاکہ ان کا پھل بہتر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو شاید تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اہل مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس سال یہ کام نہ کیا، جس کے نتیجے میں اس سال فصل کم ہو گئی۔ تو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فصل کے بارے میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کوئی دین کی بات بتاؤں تو اس پر ضرور عمل کرو کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور میں تم تک وہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں، اگر کسی دنیاوی بات کے متعلق کہوں تو اسے ایک میرا مشورہ سمجھو۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے نہ صرف یہ دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت میں اپنے دوستوں کو، احباب کو مشورہ بھی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ تربیت دی جا رہی تھی کہ وہ مشورے کو جانچ لیں، جب کسی سے مشورہ لیں تو یہ جانچ لیں کہ آیا وہ اس چیز کے بارے میں دنیاوی طور پہ علم رکھتا ہے کہ نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، جیسا کہ جب آپ نے فرمایا تو انہوں نے عمل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو، اس بات کو اپنی کسی انا کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی انا کی وجہ بناتے، اور جو ایک چیز مشورے سے کی گئی اور اس سے بہتر نتیجہ موصول نہیں ہوا اس کے بارے میں کوئی غلط سلط نعوذ باللہ تعویلیں یا باتیں بناتے ہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ یہ ایک دنیاوی معاملہ تھا، اس کے معاملے میں میرے بارے میں میری بات کو صرف ایک مشورے کے طور پر دیکھو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی غرور اور انا سے پاک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا کہ ایک عظیم لیڈر وہ ہوگا جو اگر وہ دنیاوی لحاظ سے، اور ایک عام لیڈر جو انسانی لیڈر ہے، ظاہری بات ہے وہ تو دنیا کا بندہ ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی سمجھ میں غلطی ہو جائے تو اس کو مان کر اور اس کو آگے چلنا چاہیے۔ تو یہ اس میں بڑائی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول فرمایا۔ اس کے بارے میں ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف گئے تو بدر کے کنویں سے آپ نے تھوڑا دور قیام فرمایا، تو اس وقت حباب بن المنظر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی تعظیم کے ساتھ یہ عرض کیا کہ آپ یہاں پر جو قیام فرما رہے ہیں، یہاں پر جو آپ رک رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ تو اور اگر ایسا ہے تو ہمیں اس میں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، یا یہ آپ کسی جنگی مصلحت کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حکم الہی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی خاص اسپیسیفک
حکم نہیں دیا کہ یہاں پر رکا جائے، بلکہ یہ میری رائے ہے اور یہ جنگی سوچ کے مطابق میں ایک رائے کے طور پہ یہاں رک رہا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت حباب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ جسارت کرتا ہوں، یعنی کہ میں یہ ہمت کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دوں کہ جنگی نقطہ نگاہ سے یہ جگہ مناسب نہیں۔ مناسب یہ ہوگا کہ ہم جو کنویں ہیں ان کے قریب پہنچیں اور جتنے کنوؤں کو بند کر دیں، باقی سب کنوؤں کو ہم بند کر دیں، اور صرف وہ کنواں جس کے گرد ہم نے خود قبضہ کیا ہوا ہو وہ کنواں ہم کھلا رکھیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ دشمن کے پاس پانی نہیں ہوگا اور ہمارے پاس پانی ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے سے اتفاق کیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر بدر میں جو کنویں تھے ان پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا اور باقی کنوؤں کو بند کر دیا تھا، اور جس کنویں کے گرد وہ خود موجود تھے مسلمان، جس سے وہ خود پانی لے رہے تھے، وہ کنواں صرف کھلا رہنے دیا تھا۔ اور اس جنگی حکمت عملی سے یہ ہوا کہ جو دشمن تھے کفار مکہ، ان کے پاس وہاں پر پانی کا ذریعہ نہیں تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ مشورہ قبول فرمایا تو آپ نے اس وقت آیت کریمہ کے مطابق کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں آپس میں مشورہ کیا کرو۔ یہ آیت جو ہم نے ابھی بیان کی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح کئی اور واقعات ملیں گے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، جس میں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے دشمنوں کے ساتھ ایک معاہدہ، صلح کا معاہدہ کرنا تھا، جس کے ساتھ ساتھ اس میں شرط تھی کہ ان کو مدینے کا جو کھجوریں ہوتی ہیں ان میں سے حصہ دینا تھا۔ تو اس وقت آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ 1/3 حصہ مدینے کی کھجوروں کا ان کو عنایت کریں گے، لیکن اس وقت آپ نے انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان سے مشورہ فرمایا۔ تو جب انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑ کر ان کے مشورے کو اپنا لیا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہونے کی حیثیت سے کیا نمونہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کے مطابق اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور اگر ان کا مشورہ اس موقع اور مناسبت میں زیادہ بہتر لگا اور دنیاوی معاملات میں لگا کہ ان کو اس بات کا علم ہے، جیسے کہ بدر کے موقع پر جنگی چال کے مطابق کنویں پہ قبضہ کرنا، یا جیسے انصار کا مدینہ کی کھجوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کی رائے کو قبول فرمایا اور اس پر ہی عمل کیا، اور رہتی دنیا تک ہم لوگوں کے لیے یہ ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ ہم اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیں جو کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ جانتے ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات واضح رہے، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں اس باب میں، اس چیپٹر میں اس بات پر کافی لمبی بات چیت کی ہے کہ ان مثالوں سے یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے احکامات کا علم دیا تھا، اس میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی توحید کا اور اپنے تمام احکامات کا اور اپنی طرف سے جو دیے گئے علوم تھا ان کا جو خزانہ عطا فرمایا تھا، وہ دنیا میں عالم انسانیت میں کسی اور کے پاس موجود ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو، اس حکمت کو اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی کو پہنچانے میں اپنے حق کا، اس کے سچ کا اور حق کا، حقانیت کا جو ہے وہ حق ادا فرما دیا۔ اور یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن میں فرمایا تھا کہ آپ مشورہ فرمائیں وشاورہم فی الامر، تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اعلیٰ ترین ہستی ہوتے ہوئے اور اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا نمونہ پیش کیا کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کر کے دکھا دیا۔ یہاں پر ہم یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ اس طرح کی بہت ساری صحیح احادیث جو ہے وہ سیاہ ستہ میں آپ کو ملیں گی، بہت سارے واقعات کے متعلق جن میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی امور کے بھی علوم اس طرح سے عطا کیے تھے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ جو ہم نے 2-3 باتیں پیچھے بیان کی، یہ ان کا تعلق یہ آپ سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک اپنی امت کے تمام لوگوں کی جو تربیت فرمانی تھی، یہ اسی کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایسا عمل کر کے دکھائیں جس میں دنیاوی معاملے میں آپ اپنی رائے کو پھر چھوڑ کر کسی اور کی رائے کو قبول فرمائیں، اور ساتھ ساتھ یہ دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی انا اور غرور سے پاک ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔